ایک عورت کو ایک شوہر طلاق دے دے، تجھے طلاق 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 3 مرتبہ یہ لفظ بول دے تو ظاہر نہیں اس نے ڈنڈا نہیں مارا، سر نہیں پھوڑا، لیکن رشتہ توڑا۔ اس کے رشتہ توڑنے کی بنیاد پر مودی جی کو بڑی فکر ہوئی، اور صاحب اگر وہ واقعی سچائی کے ساتھ اس فکر کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ایشور ان کو اچھی جزا دے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شوہر جس نے رشتہ توڑا ہم اس کو 3 سال جیل میں ڈالیں گے۔ بہت اچھا کام کیا، لیکن جس نے کسی کی جان پر دیکھتے بھالتے ڈنڈوں سے راڈوں سے حملے کیے، اس کا خون بہایا، اس کی ہڈی توڑی، اس کا سر پھوڑا، اس کے لیے کتنے سال کی جیل؟ یہ بدماش مسلمان بھی ہیں اور یہ بدماش عیسائی بھی ہیں اور یہ بدماش یہودی بھی ہیں، اور اس ملک میں اگر تباہیاں مچی تو بدماش ہندو ہیں۔ یہ وہ بدماش لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو کنارے ڈال دیا ہے، جن کا ایشور سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق پیسے سے ہے، دولت سے ہے، وزارت سے ہے، منصب سے ہے، طاقت سے ہے۔ وہ اپنی طاقت چاہتے ہیں، وہ پیسہ چاہتے ہیں، وہ منصب چاہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آج اخبار اٹھا لیجئے، آپ یہاں سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر سے کیرالہ تک اور بمبئی سے بنگال تک ہر ضلع کے یا ہر صوبے کے اخبارات لیجئے، اور آپ کو سر فہرست پہلی سرخی جو ملے گی وہ جرم کی ملے گی۔ اتنے لوگ مار دیے گئے، بم مارا گیا، گولیوں سے ذبح کر دیے گئے۔ یہاں سے خبریں شروع ہوں گی اور آخری صفحے تک اتنے جرائم کا تذکرہ ہوگا کہ اگر آپ صرف روزانہ کے اخبارات کی ایک فائل تیار کریں تو روزانہ ایک ضخیم جلد والیوم تیار ہو جائے گی جرائم کی۔ ہر جگہ ہر جرم تھانے میں درج نہیں کرایا جاتا۔ اکثر جرائم جو گھروں میں ہو رہے ہیں، گلیوں میں ہو رہے ہیں، شہروں میں ہو رہے ہیں، ان کا تذکرہ تھانے میں نہیں ہوتا، رپورٹ درج نہیں ہوتی۔ بہت تھوڑی سی رپورٹس ہیں جو درج ہوتی ہیں، انہی کو صرف جمع کر لیجئے۔ اور کورٹس میں جو فائلوں کے ڈھیر ہیں، 20 سال 40 سال ہو چکے ہیں، اور جناب ججز صاحبان کو اس کی توفیق نہیں ملی کہ جلتے اور سلگتے مسائل کو حل کر دیں۔ یہ کون سا عادل ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا معوف اور کینسر زدہ نظام ہے؟ یہ انگریزوں کی لعنتیں ہیں۔ حکومت سے یہ کہنا چاہیے کہ تم انگریزوں کے وارث ہو، تم ان کے غلام ہو، تم ان کے مزدور ہو۔ تمہارا حکومتی نظام انگریزوں کا دیا ہوا، عدالتی نظام انگریزوں کا دیا ہوا، میڈیا کا نظام انگریزوں کا دیا ہوا، پولیس اور فوج کا نظام انگریزوں کا دیا ہوا۔ یہ ان کا تھوک ہے جس کو چاٹ رہے ہو۔ یہ وہ سسٹم ہے۔ ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور 15 اگست میں ہم اس آزادی کو مناتے ہیں۔ ہر 15 اگست میں بڑے زور و شور سے، بڑے کر و فر سے اس آزادی کو مناتے ہیں۔ تم نے دھڑ کی آزادی حاصل کی ہے، دماغ آزاد نہیں ہے، کلچر آزاد نہیں ہے، تہذیب آزاد نہیں ہے، یونیورسٹیز آزاد نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، گورنمنٹ آزاد نہیں ہے، پورا سسٹم آزاد نہیں ہے۔ انسان کی شکل میں نظر آنے والے یہ انسان نہیں ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، اور یہ سانپ ہے اور بچھو ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق تباہ ہو گئے، اور اخلاق کی تباہی کی ذمہ داری سب سے زیادہ میڈیا پر ہے۔ میڈیا فحاشی کے لیے، میڈیا عریانی کے لیے، میڈیا ناچ گانوں کے لیے، میڈیا ماں بہن کو ننگا کرنے کے لیے، میڈیا نوجوانوں کو آوارہ کرنے کے لیے، میڈیا نفرت پھیلانے کے لیے، میڈیا ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے، میڈیا تمام مذاہب کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے، میڈیا جھوٹی خبریں دینے کے لیے، میڈیا ٹویسٹ کرنے کے لیے، میڈیا خرید کردہ غلام ہے۔ اور سوشل میڈیا شیطان ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جس کو کوئی مسلمان بنا لے تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ شیطان ہے۔ اور یہ شیطان ایسا ہے جو آپ کے گھر میں ہے، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کی جیب میں ہے، پینٹ کی جیب ہو یا شرٹ کی جیب ہو، آپ کے بستر میں ہے، آپ کے تکیہ کے پاس ہے، تکیہ کے نیچے اور اوپر ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جس نے ایک ایسی ڈکیتی ماری ہے اور ایسی طاقت حاصل کی ہے کہ بڑی بڑی طاقتور حکومتیں اس کے قدم چومتی ہیں، اس سے لپٹتی ہیں، اس سے کہتی ہیں کہ بس تیرا آشیرواد چاہیے، جب تک تو زندہ ہے ہم زندہ ہیں۔ اے شیطان، اگر تو رخصت ہو گیا تو کچھ نہیں رہے گا۔ تو وہی شیطان ہے جو مندر میں کسی پنڈت یا سادھو سے ریپ کرواتا ہے،
وہ پیسے لٹواتا ہے، وہی ہے جو چھپا چھپا کر رقمیں رکھواتا ہے، جو بڑے بڑے اسکینڈل کرواتا ہے، یہی وہ شیطان ہے جو کسی مولوی کو پھنساتا ہے، وہ کسی غلط اقدام میں ملوث ہوتا ہے، یہ شیطان ہے جو امام کو منحرف کر دیتا ہے، یہی وہ شیطان ہے جو مذہب کا کبھی کھلواڑ کرتا ہے اور کبھی تہذیب کا اور کبھی برادریواد کا اور کبھی سیاسی پارٹی کا اور کبھی رنگ کا اور کبھی نسل کا اور کبھی دولت کا۔ یہ وہ کھیل ہے جو اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف ایک شہر رامپور کا نہیں، مسئلہ پورے ملک کا ہے، اور پورے ملک کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شراب پر پابندی لگائی جائے۔ پورے ملک کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ماب لنچنگ کرنے والے مجرموں کو، قاتلوں کو، درندوں کو 20 سال جیل میں ڈالا جائے۔ ایک عورت کو ایک شوہر طلاق دے دے، تجھے طلاق 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 3 مرتبہ یہ لفظ بول دے تو ظاہر ہے اس نے ڈنڈا نہیں مارا، سر نہیں پھوڑا، لیکن رشتہ توڑا۔ اس کے رشتہ توڑنے کی بنیاد پر مودی جی کو بڑی فکر ہوئی، اور صاحب اگر وہ واقعی سچائی کے ساتھ اس فکر کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ایشور ان کو اچھی جزا دے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شوہر جس نے رشتہ توڑا ہم اس کو 3 سال جیل میں ڈالیں گے۔ بہت اچھا کام کیا، لیکن جس نے کسی کی جان پر دیکھتے بھالتے ڈنڈوں سے، راڈوں سے حملے کیے، اس کا خون بہایا، اس کی ہڈی توڑی، اس کا سر پھوڑا، اس کے لیے کتنے سال کی جیل؟ جو مجرم شراب پیتے ہیں، نالیوں میں پڑتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور طلاق دے یا گھر سے نکال دے یا جلا دے، آگ لگا دے، ان کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان مجرموں کے لیے سزا 3 سال اور 5 سال کی جیل نہیں۔ یہ وہ مجرم ہے جن کے لیے سزا یہ ہے کہ کسی اسٹیڈیم میں، کسی مجمع عام میں ان کو سولی دی جائے، ان کو سولی دی جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ملک سدھرے گا نہیں۔ ملک سے شراب کو ختم کرنا ہے، ملک سے جوئے کو، سٹے کو ختم کرنا ہے، اور پولیس کی رشوت سے ختم کرنا ہے، وکیل کے جھوٹے کیسز سے ختم کرنا ہے، جج کے غلط فیصلوں سے ختم کرنا ہے، وزیر اور منسٹر کے دھوکوں سے، جھوٹ سے، فریب سے۔ جب الیکشن ہو تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کے ووٹ لینے کے لیے جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں وہ جانتے ہیں، ان کا دل جان رہا ہے، ان کا ضمیر جان رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر ان کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رشوتیں لیتے ہیں، اور جو پیسہ سرکار کی طرف سے کسی کام کے لیے دیا جاتا ہے اس کا 80% کھا جاتے ہیں۔ یہ پیٹ کی جہنم رکھنے والے مجرم، تو اگر ان کو پھر آپ موقع دیتے ہیں اور پھر آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، جس کا مطلب پوری سوسائٹی مجرم ہے۔ نشیڑو بھنگیڑو سوسائٹی ہے جس کے پاس دماغ نہیں، جس کے پاس ضمیر نہیں، جس کے پاس دل نہیں، جس کے پاس مذہب نہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں، اور ایسی سوسائٹی پر گندی پولیس مسلط کی گئی ہے۔ مجرم قسم کے وزیر اور ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی مسلط کیے گئے، جن کے اسکینڈلز اور جن کے جرائم سے لوگوں کو معلوم ہے۔ اس سب کے باوجود اگر لوگ ان کے ساتھ ہیں تو پھر جناب والا اصلاح کی باتیں مت کیجئے، نہ میٹھی کیجئے نہ کڑوی کیجئے۔ روزہ رکھ لیجئے، کہیں بیٹھ جائیے، دھیان میں لگ جائیے، ایشور سے باتیں کیجئے، پوچھئے کیا کریں، شاید بدھا کی طرح آپ کو بھی کہیں سے کچھ نہ کچھ صحیح نالج حاصل ہو جائے، اور پھر اللہ کہے، ایشور کہے کہ اٹھو اب اس طرح کام کرو، اس لیے کہ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، ہر راستے کو بند کر دیا، ہر جگہ کو لوٹ لیا، پھر قواریت کے ناک چھوڑ دیے، زہر چھوڑ دیے، ہر طرف ڈنگ، ہر طرف سانپ، ہر طرف بھیڑیے۔ کوئی ایک تیندوا اگر جنگل سے شہر میں آ جائے تو پورا شہر دہشت میں ہوتا ہے، اور جب پورے شہر کے اندر ہر طرف درندے ہی درندے ہوں تو اس وقت کیا ہوگا، لوگ جئیں گے کیسے؟